بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو پیسیفک گروپ آف کالجز ملتان کیمپس۔ میں مرزا حفیظ اوج اسلامیات کے تیسرے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں، جس کا عنوان ہے عقیدہ رسالت۔ اس سے قبل ہم نے پہلا چیپٹر جو عقائد اسلام پر مشتمل ہے اس میں سے عقائد اسلام اور پہلا عقیدہ توحید اور اس کا متضاد شرک پڑھا تھا۔ دوسرے لیکچر میں ہم نے عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں انہیں ڈسکس کیا تھا، اور آج کا لیکچر ہم عقیدہ رسالت پر سنیں گے۔ عقیدہ رسالت کا جو موضوع ہے یہ امتحانی نقطہ نظر سے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس تفصیلی سوال میں سے رسول کا اور نبی کا لغوی اور اصطلاحی معنی، رسول اور نبی کا فرق، یہ شارٹ کویسچن کی صورت میں پوچھا جاتا ہے، اور رسول اور نبی کا لغوی معنی MCQs کی صورت میں پوچھا جاتا ہے۔ اور اسی تیسرے لیکچر میں عقیدہ رسالت میں ہم انبیاء کی خصوصیات پہ ڈسکس کریں گے، جو شارٹ کویسچن میں بھی پوچھا جاتا ہے اور لانگ کویسچن میں بھی یہ سوال امتحان میں پوچھا جاتا ہے، تو یہ نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ عقیدہ رسالت کی اگر بات کریں تو رسالت کا لفظ رسول سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا۔ تو رسول کا لغوی معنی ہوا پیغام پہنچانے والا، اسے پیامبر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک نیم البدل لفظ ہے یا اس کا ایک مترادف لفظ ہے جو رسول کے ساتھ لکھا پڑھا جاتا ہے، نبی۔ نبی عربی زبان کا لفظ ہے، رسول بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اور نبی کا لغوی معنی ہے خبر دینے والا۔ رسول اور نبی سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منصب کے لیے چنا کہ وہ لوگوں تک اللہ کے دین کی تبلیغ کریں، اس کی وحدانیت کا پرچار کریں اور اپنی رسالت کا لوگوں کو اقرار کروائیں۔ یہ رسالت کا اصطلاحی مفہوم ہے۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ نہایت اہم شارٹ کویسچن ہے جو پیپر میں بارہا پوچھا جاتا ہے کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے۔ اور ذہن میں رکھیے گا کہ تقریباً 80% بچے اس کا جواب غلط لکھتے ہیں۔ جب سوال آتا ہے کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے تو اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی لکھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے صحیح جواب لکھ دیا، حالانکہ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہوتا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کتاب، کوئی صحیفہ عطا کرتا ہے جس پر وحی نازل ہوتی ہے، جس کو زندگی گزارنے کے اصول دیے جاتے ہیں، اسے رسول کہا جاتا ہے۔ اور جو نبی ہے وہ صاحب شریعت نہیں ہوتا۔ تو یہ بنیادی فرق ہے رسول اور نبی کا، کہ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے اور نبی صاحب شریعت نہیں ہوتا۔ شریعت زندگی گزارنے کے جو اصول ہیں انہیں کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھا جائے، جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، اور جو نبی ہوتا ہے تو وہ رسول نہیں ہوتا۔ اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام میں سے ایک روایت کے مطابق رسولوں کی تعداد 313 ہے۔ اب رسول کے اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے وہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام۔ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے خفیہ اشارہ کرنا یا دل میں چپکے سے بات ڈال دینا۔ وحی کو ہم اگر مترادف لفظ کے اندر لے کر جائیں تو اسے الہام بھی کہا جاتا ہے۔ اور بنیادی طور پر وحی کی دو اقسام ہیں، ایک ہے وحی مطلوب جسے وحی جلی بھی کہتے ہیں یعنی بڑی وحی، اور دوسری ہے وحی غیر مطلوب جسے چھوٹی وحی کہا جاتا ہے یا جسے وحی خفی بھی کہتے ہیں۔ وحی مطلوب، یہ مطلوب کا لفظ تلاوت سے ہے، یعنی وہ وحی جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اور تلاوت قرآن کی جاتی ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو قرآن ہے وہ وحی مطلوب ہے، اور وحی خفی یعنی پوشیدہ وحی وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں، انہیں بھی وحی ہی کہا جاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء پر 3 طریقوں سے وحی نازل فرماتا رہا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شورى کے اندر 25ویں پارے میں بیان فرمایا۔ وحی کی جو پہلی صورت ہے، یہاں بھی تھوڑی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے بچوں سے جب امتحان میں سوال پوچھا جاتا ہے بورڈ کے ایگزام میں کہ وحی کی کتنی اقسام ہیں، تو وہ وحی کی اقسام کے جواب میں وحی کی صورتیں لکھ دیتے ہیں۔
وحی کی صورتیں 3 ہیں، وحی کی اقسام 2 ہیں، ان کو دونوں کو آپ نے جو ہے وہ فرق میں رکھنا ہے۔ تو وحی کی جو پہلی صورت ہے وہ ہے کہ کسی فرشتے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پیغام کسی نبی یا رسول تک پہنچائے۔ دوسرا ہے براہ راست دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے یا رسول کے بات ڈال دے۔ اور تیسرے نمبر پر پردے کے پیچھے سے کلام کرنا۔ تو وحی کی بنیادی طور پر کتنی صورتیں ہیں؟ 3 صورتیں، کہ فرشتے کے ذریعے سے پیغام پہنچانا جو حضرت سیدنا جبریل امین کرتے رہے، براہ راست دل میں کوئی بات ڈال دینا، یا پردے کے پیچھے سے کلام کرنا۔ قرآن کریم میں رسولوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ تحقیق ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجے۔ قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے، بعض ان میں سے وہ ہیں جن کا حال ہم نے آپ پر بیان کر دیا، اور بعض وہ ہیں کہ ہم نے آپ پر ان کا حال بیان نہیں کیا۔ اور قرآن کریم کی ایک اور آیت کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا لا نفرق بین احد من رسلی، کہ ہم اس کے رسولوں میں باہم فرق نہیں کرتے۔ رسول کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ رسول کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ رسول کو یا نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجتا ہے، اور رسول انسان ہی ہوتے ہیں۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 4 چیزیں فرض کی ہوئی تھیں جنہیں فرائض نبوت کہتے ہیں۔ وہ کیا تھی 4 چیزیں؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب اس آیت کے اندر 4 چیزوں کا بیان ہوا، آیات کی تلاوت کرنا، تزکیہ نفس کرنا، کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دینا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں فرض تھیں جنہیں فرائض نبوت کہتے ہیں۔ اسی طرح ہر رسول اور نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرائض سونپے ہوئے تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف لے کر آئیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جس کا ترجمہ ہے اور ہم نے تیری طرف اس قرآن کو نازل کیا تاکہ لوگوں کے لیے واضح کر دے جو ان پر نازل کیا گیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو ایک فرض مقرر کیا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطریق احسن سر انجام دیا۔ اور اس کی مثال سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ تھا عقیدہ رسالت، جس کو اگر کنکلوڈ کریں تو مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا، جن پر وحی نازل کرتا رہا، ان کو رسول یا نبی کہا جاتا ہے۔ تفصیلی سوال میں جیسے میں پہلے بتا رہا تھا یہ آتا ہے کہ انبیاء کی خصوصیات میں سے ایک شارٹ کویسچن آتا ہے انبیاء کی خصوصیات میں سے کوئی سی 2 لکھیں، یا لانگ کویسچن آتا ہے کہ انبیاء کی خصوصیات پر نوٹ لکھیں۔ تو انبیاء کی خصوصیات ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جو تمام انبیاء کی مشترکہ ہیں، یعنی تمام انبیاء میں یہ خصوصیات موجود تھیں، وہ چاہے رسول تھے یا نبی تھے۔ جس میں سے سب سے پہلی خصوصیت ہے ان کا انسان ہونا، جسے بشریت کہا جاتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کو دنیا میں پیدا کیا وہ سارے کے سارے انسان تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما انا بشر مثلکم، کہ میں بھی تمہارے جیسا آدمی ہوں۔ تو جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تھے ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پیدا کیا۔ پھر دوسری خصوصیت ہے کہ وہ سارے کے سارے مرد تھے۔ کسی بھی عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت یا رسالت کا منصب عطا نہیں کیا۔ جتنے بھی انبیاء کرام کو کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، وہ سارے کے سارے مرد تھے۔ اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 109 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، جس کا ترجمہ ہے اور تجھ سے پہلے ہم نے جتنے رسولوں کو بھیجا سب بستیوں میں رہنے والے مرد ہی تھے، ہم ان کی طرف وحی بھیجتے رہے۔ تیسری جو خصوصیت ہے انبیاء کی وہ ہے وہابیت۔ وہابیت کہتے ہیں اللہ کی عطا کو، کہ یہ نبوت اور رسالت کا جو منصب ہے یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ اور عقیدہ رسالت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی محنت سے رسول نہیں بن سکتا۔
کوئی بھی کتنی ہی محنت کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی ہی عبادت کر لے، تو اس کی محنت اور عبادت اس کو متقی اور پرہیزگار تو کر سکتی ہے، لیکن رسالت کے منصب تک اسے نہیں لے جا سکتی، کیونکہ یہ وہ منصب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص چنیدہ لوگوں کو عطا کیا۔ اور اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ یہ نبوت اور رسالت اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے۔ اس کے بعد خصوصیت ہے انبیاء کرام کی تبلیغ احکام الہی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ان کے ذمے کچھ فرائض لگائے تھے جن کی بجا آوری کرنا ان کے ذمے تھا، جس میں سب سے اہم تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانا اور دین کی تبلیغ کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے سوائے اس کے کہ جو انہیں وحی کی جاتی ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی گزارنے کا جو پیٹرن تھا، جو طریقہ تھا، وہ وحی پر مشتمل تھا۔ تو یہ چوتھی خصوصیت ہے انبیاء کرام کی۔ پانچویں خصوصیت ہے ان کا معصوم ہونا یا معصومیت۔ معصوم اس شخص کو کہتے ہیں جو گناہوں سے بالکل پاک ہو۔ عقیدہ رسالت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ کبھی کسی نبی نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ جتنے بھی انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر مبعوث کیا، وہ سارے کے سارے گناہوں سے پاک تھے، معصوم تھے۔ انبیاء کرام کی خصوصیت میں ایک خصوصیت ہے واجب الاطاعت ہونا یا لزوم اطاعت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنے انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا، وہ سارے کے سارے واجب اطاعت ہیں۔ اب وہ سارے کے سارے واجب اطاعت ہیں ان کی امتوں کے لیے، چونکہ ہم آخری نبی کی آخری امت ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت قرار دیا، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا یطاع باذن اللہ، ہم نے جتنے بھی رسول دنیا میں مبعوث کیے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کی تابعداری کی جائے۔ 7ویں نمبر پر جو خصوصیت ہے انبیاء کی، وہ ہے کامل نمونہ، کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا، وہ سارے کے سارے کامل نمونہ تھے۔ اور کامل نمونہ کی مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ 8ویں خصوصیت ہے انبیاء کی کہ وہ سارے کے سارے عیوب سے مبرہ تھے، عیوب سے پاک تھے۔ انبیاء کرام جتنے اللہ نے مبعوث کیے، ان میں نہ تو کوئی جسمانی عیب تھا، نہ ہی کوئی اخلاقی عیب تھا، یعنی جتنے بھی انبیاء مبعوث کیے گئے وہ سارے کے سارے عیبوں سے پاک تھے۔ 9ویں خصوصیت ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے قول و فعل کے اندر مطابقت تھی، یعنی جو وہ کہتے تھے وہ کر کے بھی دکھاتے تھے، قول و فعل میں ان کے تضاد نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد ایک خصوصیت ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی کہ وہ شرم و حیا کے پیکر تھے۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا، وہ انسانوں سے کہیں زیادہ سراپا شرم و حیا تھے۔ اور آخری خصوصیت ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی کہ سچائی اور راست بازی کا نمونہ تھے، کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، وہ سارے کے سارے سچائی اور راست بازی کا پیکر تھے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔